علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا صفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلاۃ و سلام وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحبہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلاۃ و سلام۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کو ایک مانے، بے شک اس سے پورا بھروسہ رکھے، رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ یہ ہمارے لیے اتنی جانکاری فرض ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں گے تب بھی مسلمان، بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے جب بھی مسلمان، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں گے تب بھی مسلمان، رمضان شریف کے روزے نہ رکھیں تب بھی مسلمان گنہگار، نماز نہ پڑھی تو گنہگار، زکوٰۃ نہ دی تو گنہگار، لیکن اسلام سے باہر نہیں مسلمان ہے۔ لیکن خدا کو ایک مانا یہ فرض ہے، اگر رب کو ہم نے ایک نہیں مانا تو کھیل ختم۔ رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی نہ مانا تو ہم اسلام سے نکل جائیں۔ کتنی تعلیم ہر مسلمان بچے کو بچی کو فرض ہے، اور اسی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان بچے اور مسلمان بچی پہ فرض ہے۔ یہ علم یہ کہ ہم خدا کو ایک مانیں کہ وہ واحد ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اسی کے ہاتھ میں، تندرستی اس کے ہاتھ میں، دکھ اس کے ہاتھ میں، سکھ اس کے ہاتھ میں، سب رب کے قبضے میں، وہ قادر مطلق ہے بے شک۔ اور رسول اللہ اللہ کے نبی اور آخری پیغمبر۔ اب قیامت تک دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں، قیامت تک اللہ کے آخری پیغمبر، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اب قیامت تک ایک ہی کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، ان کا زمانہ ختم ہو آئے، وہ ہمارے سر کے تاج تھے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک 2,24,000 یا 1,24,000 وہ سب سردار، مگر ان کا علاقہ مخصوص، نیمی، لانو، چورو، سجان گڑھ، جودھ پور، کانپور، رے پور، بدر، یہ علاقے مخصوص ہیں۔ ہر نبی ایک علاقے لیے تھا، سرکار موسیٰ کا علاقہ، سرکار عیسیٰ کا علاقہ، سرکار یعقوب کا، سرکار یوسف کا علاقے۔ مگر جب رسول اللہ تشریف لائے تو علاقے کے لیے نہیں آئے، خدا کی پوری کائنات کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب آپ اعلان کر دو کہ میں خدا کی پوری خدائی کا رسول بن گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سنو میرے پیارے، فقط انسانوں کا نہیں، قریشیوں کا نہیں، انصاریوں کا نہیں، عربیوں کا نہیں، اجمیوں کا نہیں، انسانوں کا نہیں، انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، جانور کے لیے نبی بن کے آئے، اور فرشتوں کے لیے بھی نبی بن کے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ رسول کی امتی، مدد ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب بلائے گا، جب چلے، بھیجا بھی اسی نے، بلائے گا بھی وہی، یہ ہماری امانت ہے۔ آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ رکھ رہا 10 روپے، اقبال بھائی کو دے دینا، یہ میں مالک نہیں ہوں، میں اس کا امین ہوں، مجھے اقبال بھائی کو دینا کہ یہ فلاں بھائی نے آپ کو 10 روپے امانت بھیجے، امانت ہے، امانت ادا کر دی، تو ہم رب کی امانت ہیں۔ اللہ نے جتنا وقت دیا اتنا دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد حاجی صاحب دنیا ایک طرف ہو جائے تو دنیا کی نہیں چلے گی، دنیا کے خالق کی۔ بے شک۔ کل من علیہا فان ویبقى
وجہ ربک ذل جلال والاکرام. اے دنیا والوں، مخلوق کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے. انسان، جانور، حیوان سب فنا، اور فرشتے بھی فنا. باقی رہنے والی ذات فقط رب کی، سب ختم ہو جائے. ایک وقت آئے گا. تو ہم تو امانت ہے، ہماری زندگی امانت کی شکل میں. ہم تھوڑے وقت کا ایک میعاد مقرر کر کے اللہ نے ہم کو بھیجا. اور اس کا آپ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء الاجل فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ ہر انسان کے لیے میں نے اجل مقرر کر رکھی. اجل کی معنی موت، اجل کی معنی مدت، اجل کی معنی وقت، اجل کی معنی میعاد، اور اجل کی معنی موت. وقت مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، اور موت مقرر ہے. اور یہ فیصلہ کب ہوا؟ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، آپ کی جوانی کے بعد نہیں، آپ کی پیری کے بعد نہیں، آپ کی شادی کے بعد نہیں. پیارے، یہ فیصلہ جب آپ اپنی والدہ کی امانت گود میں تھے تب اللہ نے فیصلہ کروایا. اسی وقت فیصلہ ہو گیا جب اللہ روح ڈالتا ہے. 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تب اس کی روح ڈالی جاتی ہے، 4 مہینے سے پہلے. تو فرشتہ کہتا مولا یہ تیرا بندہ تیری بندی کے امانت میں ہے، میں اس کو بچہ بناؤں یا بچی کی شکل میں ڈالوں. تو حکم ربی ہوتا اس کو بچہ بنا دے، اس کو بچی بنا دے. یہ ماں کے شکل میں 4 مہینے سے تھوڑا پہلے یہ فیصلہ ہوا. یہ قدرت کے کارنامے، بچہ یا بچی فیصلہ ہو گیا. مولا اس کی عمر کتنی، اس کا فیصلہ اب ہوتا. رب فرماتا فرشتوں اس کی عمر اتنی، لو محفوظ میں لکھ دو. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے. اس کو رزق کتنا ملے گا یہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا. یہ رزق کتنا ملے گا یہ بھی فیصلہ، عمر کتنی ہوگی یہ بھی فیصلہ، اور دنیا میں عمل کیا کرے گا، اچھے یا برے. آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے. میں بہت کہتا ہوں آپ کا حکم یا آپ کا میرا فرض ہے، مگر نماز پڑھنا آپ کے میرے قبضے کی نہیں ہے، تو اس کے قبضے کی بات ہے. اس نے لکھا تب نمازی بنے گا، نہیں لکھا تو آپ ایک مفتی نہیں 1000 مفتی جمع کر لو، جس کے مقدر میں عبادت نہیں ہے وہ عبادت نہیں کرے گی، کیونکہ فیصلے پہلے ہو چکے. 2 3 بہت کم آئے گی یہ فیصلہ ہو گیا. رزق کتنا ملے گا، امیر یا غریب یہ فیصلہ ہو گیا. اور زندگی عمل اس کا کیا ہوگا وہ بھی فیصلہ ہو گیا. اور نیک وقت ہوگا بدقسمت ہوگا یہ بھی فیصلہ اس وقت. 4 چیزوں کے فیصلے ماں کے شکم میں ہوتا ہے. یہ اپنی قسمت لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے. اب آپ 1000 کوشش کریں مفتی صاحب، اگر امریکہ جاتے تو میرا بھائی بچ جاتا. یہ دل کی تمنا خواہش ہے، اچھی ہے کہ علاج کروانا سنت رسول ہے، دوا دارو کرنا میرے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا رب نے علاج دنیا میں بھیجا. یہ ڈاکٹر، یہ حکیم پہلے زمانے میں تھے، اب اپن اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے حضرت ابو طیبہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک میں درد ہو گیا، اس نے چیرا لگا کر کے خون کو نکالا، اس کو پچنا کہتے ہیں. وہ ڈاکٹر تھا، اس سرکار نے اس کو انعام دیا. تو پتہ چلا کہ یہ میڈیکل، یہ ڈاکٹریاں یہ آج کے نہیں، جب ہمارے باپ آدم دنیا میں آئے تو اللہ نے یہ سب کی نعمتیں ہم کو عطا سبحان اللہ. یہ سب دنیا جنت سے آئی. رسول اللہ نے دوا لی، سرکار نے دوا بتائی کہ آپ یہ کرو، بیٹھ کے پانی پیو، 3 سانس لے کے پانی پیو. ابھی ہمارے ایک دوست تھے، ان کا والد اللہ نے ان کو ڈاکٹر بنایا، دوسرا بھائی اس کا انجینئر، دولت کی کوئی کمی نہیں. اللہ نے اس کو پیسے دیے، اس کو کہا کہ بھئی آپ کا یہ آپریشن ہوگا. یہ 10 12 15 سال جب تک اپنی جے پور وغیرہ میں یہ ہارٹ اٹیک والا علاج مکمل نہیں ہوا، لوگ دلی یا بمبئی جاتے تھے. وہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر سہیل، اپنے باپ کو لے کے لندن چلا. علی گڑھ میں ٹاپ قسم کا ڈاکٹر، اللہ نے پیسے دیے تو وہاں یورپ میں جا کر کے اس کا علاج ہوا، آپریشن ہوا، سرجری ہوئی، بائی پاس. اس کا والد بھی پڑھا لکھا، اس سے میرے اچھے تعلقات تھے، قابل آدمی تھا، یو پی کا، مگر رہتا جودھ پور میں. تو جب آپریشن ہوا، علاج ہوا تو ڈاکٹر نے اس کو چھٹی دی.
تو کہا مسٹر امین سن، ان کا نام امین صاحب تھا، 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ کہا سر میں عمل کروں گا۔ کہا صبح اٹھ کر کے آپ ہلکی سی ورزش کرو، صبح اٹھو ہلکی سی چلو تاکہ خون کا دور آپ کا چلتا ہے۔ اب جو غیر مسلمان ڈاکٹر ہوگا وہ وہی کہے گا۔ کہا ٹھیک سر کروں گا۔ کہا نہر منہ پانی پیجیے مگر بیٹھ کے پانی پینا اور 3 سانس لے کے پانی پینا تاکہ رگ رگ میں پانی کا قطرہ پہنچ جائے تو خون کا دور چلتا رہے۔ تو امین صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بزرگ تھے حاجی صاحب کی عمر کے۔ تو انہوں نے کہا مسٹر امین بات یہ کیا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں بتائی، آپ کو تھوڑی ورزش کرنا، ہلکی ہلکی ورزش کرو جتنی آپ کی طاقت ہے، مگر صبح ورزش کرو تاکہ خون کا دورہ برقرار رہے، اور پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیو اور 3 سانس سے پانی پیو۔ تو میں نے تو اچھی بات بتائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ سنو میرے بھائیوں، آپ کا اسلام، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر آپ نے جو مجھے علاج بتایا نا یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے سبحان اللہ۔ آج کی میری قسمت اچھی ہوتی اور میں نبی کی باتوں پہ عمل کرتا تو آپ کے پاس آ کر کے یہ زخم لینے کا سوال ہی نہیں، مگر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، میرا دماغ بہک گیا، میں ادھر چلا گیا، نبی کی باتوں کو نہیں سمجھا، تب ہارٹ اٹیک کی بیماری آئی میں نظر آیا۔ اگر میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا یہی تو ورزش ہے۔ آپ کہتے ہیں صبح چہل قدمی کرو، ہمارے نبی نے کہا صبح اٹھ کے پیدل جاؤ مسجد میں تاکہ جتنے قدم اٹھاؤ گے اتنا ثواب ملے، اور ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ تو ہم پیدل چلیں گے، یہ تو ورزش ہو گئی، اور پھر 2 سنت پڑھو، 2 فرض پڑھو، 4 فرض، یہ 4 رکعت پڑھو، اٹھنا بیٹھنا یہی تو ورزش ہے۔ اور نبی پاک نے کہا پانی سیدھے ہاتھ لے کے پانی پیو اور گلاس بیٹھ کے پانی پیو، 3 سانس لے کے پانی پیو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو نسخہ مجھے اب بتایا، یورپ میں لندن کی وادی میں مدینے والا جو صدیوں پہلے مجھ کو نسخہ یہ بتایا، کاش کہ میں اسلام کو پڑھتا، میں اسلام کو سمجھتا اور اسلامیات پہ عمل کرتا تو آپ کو تکلیف دینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ میرے عزیز سب چیزیں اسلام کے اندر ہیں، ہمارے بھائی سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ آپ جو تجربہ کرنا چاہتے ہو، آج دیکھو صبح کو غیر مسلمان گشت لگا، آپ کا گاؤں چھوٹا ہے، آپ جودھ پور جاؤ، جے پور جاؤ، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے اعلیٰ قسم کے آفیسر، IAS آفیسر، یہ بیچ میں جے پور میں سنا آپ نے IAS آفیسر گاڑی ٹکر مار دی، وہ کلیکٹر تھا، وہ پیدل گھوم رہا تھا، کوئی بدور آیا اس نے گاڑی کی ٹکر مار دی بیچارے، اس کو کیا پتا یہ کلیکٹر، مگر وہ بھلا تھا، اس نے کہا بھائی میرا علاج کرا دو، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ ورزش کرنا ہے، ارے یہ ورزش کرتے ہیں۔ آپ کے نبی نے تو ورزش کا پیغام آپ کو فجر کی نماز کی شکل میں دیا، آپ گھر سے اٹھیے مسجد جائیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب مسجد دور ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر سبحان اللہ۔ آپ کتنی قسمت کے دھنی ہیں، آپ گناہ کے پتلے، ہزاروں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہو رہا ہے، اور جب آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں تو رب کے فرشتے اپنے پاؤں پر بھی چڑھا، نبی رب کا غلام جا رہا ہے، اور ہر قدم پہ گناہ بیٹا جا رہا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا منافع تو کون سے بینک میں ملے گا؟ مجھے بینک بتا دو کہ آپ قدم قدم پہ نیکی۔ آپ نے کہا مفتی صاحب میرا مکان نیبی کے کنارے پہ ہے اور مسجد بالکل مارکیٹ میں ہے، تو آپ نے حضرت مجھے تو آدھا گھنٹہ لگے گا، یا میرے قریب 100 قدم ہو گئے، آپ قدم اٹھا کے 100 قدم آئے تو 100 گناہ رب نے آپ کے معاف کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو نفع نہیں، گھاٹے بھی تو آتے، ہم مسجد کے قریب تھے، 10 قدم اٹھا کے چلے گئے تو ہمیں تو 10 قدم کی نیکی ملی اور آپ کو 100 قدم کی نیکیاں ملی۔ اللہ کا احسان، اس کی نوازشی کہ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، ہم اسلام کی حقیقت کا مطالعہ کریں کہ اسلام نے ہم کو کیسی تعلیم دی ہے، لیکن ہمارے بھائی اس کو غور نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب امین صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس لیے رویا، میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ آپ نے علاج کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی، دینے والا تو رب ہے مگر رب نے سہارا آپ کو بنایا، لیکن آپ جو مجھے اب فرماتے ہیں کہ امین صاحب آپ بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانس لے کے پانی پینا،
ایک سانس سے پانی مت پینا تو وہ رگوں پہ جا کے نقصان. 3 سانس لیجیے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی آستے آستے ہر رگ میں جائے گا, ہر نس میں جائے گا, تو جہاں خون جم جاتا ہے اس کو پتلا کر کے وہ نکل جائے گا, تو خون کا دور چلتا رہے گا. تو آپ نے جو نسخہ بتایا کہ بیٹھ کے پانی پیو, 3 سانس سے پانی پیو, اور صبح اٹھ کے ہلکی سی ورزش کرو. آپ نے جس کا نام ورزش رکھا ہے, میرے نبی نے اس کا نام نماز فجر رکھا. سبحان اللہ. کاش کہ میں نبی کی باتوں پہ عمل کرتا, اسلام پہ چلتا, تو مجھے آپ تک آنے کی نوبت نہیں آتی. یہ اسلام کی خوبیاں, یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہمیں رب نے یہ زندگی عطا کی, تھوڑی سی زندگی ہے, زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. آپ دیکھو ان بھائیوں کے کیا کارنامے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کلکتے بھی لوگ سب انہی کو مانتے تھے. کوئی کام ہوگا, مفتی صاحب عبدالرحمان کو بلا لو, مفتی صاحب منشی جی کو بلا لو. ارے بھائی تم وہ ہزاروں ان کے بھائی بیٹھے ہو, منشی کو کیوں بلا, عبدالرحمان کو کیوں بلاؤ؟ آپ کو بھی اللہ نے تو نوازا, آپ بھی تو جوان ہو. مگر یاد رکھو میرے پیارو, آپ کے پیغمبر نے فرمایا الخلق عیال اللہ احب الخلق. بیٹا کرسی ایک اور لگاؤ, پلاسٹک کی کرسی منگا لو. احب الخلق, اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے. بے شک سبحان. انسانیت کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اب یہ وہ جذبہ سب میں نہیں ہوتا, ہر کرسی میں, ہاں کرسی نہیں تکلیف. آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کی تعلیم تو دیکھو. میرے نبی نے صدیوں پہلے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, سب مخلوق رب کا کنبہ ہے. جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اسی سے پیار کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بخاری شریف. احب الخلق من احسن الی عیالہ, اللہ اسی سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. ان بھائیوں کو تو اللہ نے خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ صحیح صاحب سے پوچھو, والد صاحب ان کے حاجی محمد جی صاحب ہمارے مولانا رمضان تھے, وہ اس زمانے سے جب بھی میرا سنا گاڑ کی کوئی چھوٹی موٹی کرتے سیدھے سوداگر پہنچ جاتے. تو میں مولانا کو ڈانٹا رہے, تو حاجی صاحب کمزور صحیح. حاجی صاحب نے کہا میں تو چلوں گا, میں تو جلسے میں چلوں گا, یوم علی میں چلوں گا, مفتی صاحب کی تقریر سنوں گا. تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی ایسی نیک ہی پیدا جو سب کے کام آتے. اس لیے یہ اللہ جس کو نوازتا ہے اسے خدمت کی توفیق ملتی ہے. انسانیت کی خدمت کرنا, بھائیوں کی خدمت کرنا, پڑوسیوں کی خدمت کرنا, یہ میرے رسول کے غلاموں کا طریقہ رہا ہے. اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے, اللہ کے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. دیکھو ہم آج کتنے 2 پیسے آتے ہیں تو باپ کو سلام کرنا بند کر دیا, آل رسول کی دست بوسی بند کر دی, مسجد میں آمد رفت ہم نے بند کر دی. ارے بیٹا تجھے 4 پیسے ملے تو خدا سے بھاگے ہو رہا, تو شکر تو زیادہ فائدہ کر. مفتی صاحب کل میں فقیر تھا, گدی چلاتا تھا, آج اللہ نے مجھے امبالہ کار دے رکھی, تو میں تو تہجد کی نماز مفتی صاحب پڑھوں گا کہ کل میری غربت تھی, میرے ماں باپ پتھر ڈھوتے تھے, مزدوری کرتے تھے, اور میں محلات میں رہتا ہوں. میں جتنا سجدہ کروں اتنا کم ہے. اگر نہیں ہمارے بھائیوں کو تھوڑی سی نوکری ملی یا چھوٹی سی پوسٹ ملی یا 10 پیسے آ گئے تو ان کا دماغ عرش مولا پہ ہے. اب آپ کے سلام, آپ کے کلام, مسجد میں جانا, عبادت کرنا ہمارے نہیں. میرا عزیز ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے. یہ دنیا اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے, یہ زندگی اللہ نے آپ کو بڑی قیمتی زندگی سمجھ کے عطا کی ہے. تو آپ اس زندگی کی قدر کریں, اور پتہ نہیں ہے زندگی کتنا ہمارا ساتھ دے, کوئی پتہ نہیں. عبدالرحمان صاحب کو کیا تکلیف ہوئی, منشی جی کو کیا تکلیف ہوئی, سلیم صاحب کو پوچھو کیا درد تھا, کیوں آپ غور نہیں کرتے. اسلام نے کہا کہ آپ کاندھا دو میت کو 40 قدم, کا 40 قدم اٹھا کے چلو, 10 قدم ادھر, 10 قدم ادھر, پھر 10 قدم ادھر, 40 قدم. کیوں؟ میرے آقا نے کہا کہ 40 قدم اٹھائے گا تو تھوڑا 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 اس کو احساس ہوگا اتنا بڑا انسان, اتنا نیک انسان چپ چاپ چلا گیا, تو کل مجھے بھی یہی سفر کرنا ہے. مجھے بھی یہی 40 قدم اٹھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان کی دماغ سوزی ہو جائے, دماغ سازی ہو جائے کہ نہیں آج یہ رب کا بندہ گیا, کل مجھے بھی جانا. تب نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کو آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, جگہ پہ جو 40 قدم اٹھا کے چلے گا, تو اگر آپ کے والد تھے یا آپ کے بھائی تھے یا آپ کے پڑوسی تھے اور ان کا آپ پر احسان ہے,
کسی قسم کا، تو آپ نے 40 قدم اٹھائے تو گویا کہ آپ نے تمام ان کے احسان کا بدلہ ادا کیا، سب احسان چکا دیا۔ اسلام نے ذہن سازی کی۔ پھر میرے نبی نے کہا کہ آپ قبرستان پہنچے، تو قبرستان جا کر کے آپ نے نماز جنازے میں شرکت کی۔ نماز جنازہ پڑھ کے آپ کو کام تھا، آپ نکل گئے تو آپ کو 1 قیراط کا ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا نہیں مفتی صاحب میں رکوں گا، آپ جنازے میں رکے رہے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد زمین کے حوالے کیا تو آپ تدفین تک رکے رہے، اور پھر آپ نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کا حق ادا کیا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ اس کو 2 قیراط کا ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 2 قیراط۔ یہ عربی ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا سرکار من قیراط آنے، یہ 2 قیراط کا ثواب ملے گا، سنو پیارے وہ قیراط کیا ہے؟ کہا القیراط کل احد، 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ جو عرب دنیا کا سب سے ہمارے ہمالیہ اور عرب کا احد سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ ارے جب جنازے میں کندھا دینے والا نماز پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملا تو دفن کرنے والے کو کہاں تک ثواب ملے؟ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ارے نہیں بابا، ہمیں اس مسئلے میں شرکت کرنی چاہیے، ہمیں ذہن اپنے کو درست بنانا چاہیے۔ آج یہ ہمارا عزیز گیا، کل ہمیں اسی سفر میں جانا۔ یہ منزل سبھی کی ہے۔ جو فقیر تھے، بتایا فقیر مشہور سندھ میں، وہ فقیر تھے، کوئی بھائی آیا اسے پیسے دے گیا قرض، تو کہا بابا کرے نہیں دے، کب دے گا؟ کہ سائیں نیندس حضرت نے دے دیا۔ وہ کہا بابا میں فقیر ہوں، اٹھنے پھرنے میں تکلیف ہے، مجھے آ کے دے دینا۔ وہ کہا حضرت دے دوں گا۔ اب وہ بندہ 2-4 دن فقیر نے انتظار کیا، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ جب نہیں آیا تو فقیر صاحب اب اس کو کہاں تلاش کریں؟ وہ جا کر کے قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھ گئے۔ اب آپ جیسا کوئی نیک بنا گا، بابا اتنے چھا کری حضرت تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بابا ایک بھائی میرا قرض لے کے گیا تو وہ قرض یہاں کا کبھی نے کبھی دے ہی دو، ارے کبھی نے کبھی تو یہی آئے گا، اس لیے آپ بیٹھ گئے، جب آئے گا تو وصول کروں گا۔ تو قبرستان میں تو سب کو جانا ہے۔ جب ہم جنازہ اٹھائیں، کاندھے پہ کاندھا دیں، کلمہ ورد کریں کلمے کا، منہا خلقناکم کی تسبیح پڑھیں، تو یہ ہماری ذہن کی ایک قسم کی والی سازی ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے کہ آج یہ عزیز گیا کل ہمارا نہ، اور یہی سفر ہم نے سب کو کرنا ہے۔ اور جب یہ سفر، ایک علامہ بزرگ گزرے راضی علیہ رحمہ، بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم، انہوں نے لوگوں نے کہا حضرت آپ جیسا عالم ہمیں تقریر سناؤ، نبی کا ذکر سناؤ، اللہ کے نبی کا تذکرہ سناؤ۔ لوگوں نے اصرار کیا تو وہ فقیر تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں اور کتابوں میں ڈوبے۔ جب اصرار کیا تو آئے میدان میں، تو اس نے اپنے عربی زبان کا علیکم واحدہ، میں تم کو بیٹا ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا حضرت بتاؤ؟ تذکر الموت، تم موت کو یاد رکھو بس۔ اگر موت یاد رہی تو آپ نمازی بنیں گے، روزے دار بنیں گے، حاجی بنیں گے، غازی بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، خدا ترس بنیں گے۔ جس بندے کو موت یاد ہے اس کا قدم غلط راہ کی طرف کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تمام برائیوں کی جڑ، جو برائی مٹانے والی چیز ہے، جڑ برائیوں کی ہے خدا سے غافل ہونا، اور جڑ کاٹنے والی ہے موت کو یاد رکھنا۔ خدا سے غافل ہوا تو گناہوں میں ڈوب گیا، اور جس کو موت یاد آئی وہ گناہوں سے بچ گیا۔ تو یہ ہماری اسلامی زندگی ہے کہ جس کو ہم یاد رکھیں، جس کو ہم، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے آپ اس پہ غور کرو۔ کہ امین صاحب نے کہا کہ حضرت میرے آنکھوں میں آنسو، لوگوں نے پوچھا کہ امین صاحب آپ روئے کیوں؟ کہا مجھے رونا اس لیے آیا کہ ڈاکٹر صاحب آج میری عمر 75 سال کی ہوئی اور لاکھوں روپے لٹا کے میں لندن آیا، میرا آپریشن ہوا، تو آخر میں ڈاکٹر کہتا کہ مسٹر امین یو گو، بس آپ جاؤ۔ مگر 2 باتوں کا، ایک صبح اٹھ کے ہلکی سی ورزش کرنا تاکہ خون کا دورہ آپ کا چلتا رہے، اور دوسرا صبح سویرے 1 یا 2 گلاس پانی پینا، مگر اس کو بیٹھ کے پانی پینا، اور 3 سانس سے پانی پینا۔ 1 سانس سے پیے گا تو پانی نقصان کرے گا، اور 3 سانس لے کے پیے گا تو پانی دوا بن جائے گا۔ یہی میری دوا ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ رسول اللہ نے تو یہی فرمایا ہے کہ مسلمان کو پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، 3 سانس لے کے پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں لے کے پانی پینا چاہیے۔ تو میرے نبی نے تو صدیوں پہلے ہم کو یہ فرمایا، کاش کہ میں نبی کے حکم پہ عمل کرتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، میرے خون کا دورہ خراب نہیں ہوتا،
یہ میری نسلوں کی بندش نہیں ہوتی، مگر کاش کہ میں نے اسلام کو نہیں پڑھا، یہ میری بد نصیبی رہی۔ میں اسلام پہ عمل کرتا تو ڈاکٹر کا سہارا لینے کی نوبت نہیں آتی۔ ہر پہلو پہ آپ دیکھو اسلام کی جو تعلیم، آپ اس پہ غور کرو گے، اس میں حکمتیں موجود ہے، اس میں کئی قسم کی ورزشیں موجود ہیں۔ لندن میں ایک بھائی نے بحث کی، ریسرچ کیا کہ یہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے۔ غیر مسلمان جو عیسائی ہیں ان میں ایک جذبہ ہے تحقیق ریسرچ، اب لوگ تو کچھ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی یہ دندا کیوں بن رہا ہے، اس پہ غور کریں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں سے ملے، دوسرے لوگوں سے ملے، اس کی دوستی سردار سے ملی، تو سردار سے پوچھا گیا تو صافہ کیوں پہنتا ہے؟ تو کہا ہمارے گرو کی تعلیم ہے کہ آپ صافہ پہنیں۔ تو ہم سردار ازم رکھتے ہیں اور ہم اپنے گرو کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں۔ بہت اچھا، ویری گڈ۔ اچھا پھر آپ کا کنڈیشن کیا، آپ کا جسم چوڑا، قد آپ کا، ہمارے پنجابی لمبے قد کے ہوتے ہیں، جسم اچھا ہوتا ہے، کہ تیرے سر میں درد کا درد کبھی نہیں ہوا، کا درد کیوں نہیں ہوا، کا درد نہیں ہوا، مالک جانے۔ اب اس نے اس پہ ریسرچ کیا کہ یہ اس کے سر میں درد کیوں نہیں ہوا، تو تحقیق کرتے کرتے پہنچا کہ سر میں کچھ قدرت کے، انسانیت کے جسم کے جتنے خزانے وہ سب سر میں ہوئے، سب اسی اللہ نے پیدا کر رکھا۔ تو ایک نفس ایسی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دبا کے رکھیں گے تو کبھی حرکت نہیں کرے گی، اور حرکت نہیں کرے گی تو سر میں درد پڑتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام۔ اس نے ریسرچ کیا کہ ایک نس ایسی ملی کہ اس کو دبانے سے درد نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے صافہ پہن رکھا ہے۔ تو کہا تو آپ کو درد کیوں نہیں ہوا کہ آپ صافہ لگاتے اور صافے کو نس دب جاتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے گرو کہاں کے تھے؟ تو کہا انڈیا کے تھے۔ اب غور کرنا آپ اس مسئلے میں، کہا انڈیا کے تھے۔ کیا نام تھا؟ کہ گرو نانک۔ کہا ان کا گرو کون؟ کہا بابا فرید۔ غور کرنا، دنیا اس کو مانتی ہے اور وہ بابا فرید کا غلام۔ اور ان کے لوگوں نے خود لکھا سید صاحب کہ بابا فرید کی کوٹھریاں تھی پانی پٹن شریف میں، تو یہ گرو نانک جہاں جوتیاں اتارتے تھے وہیں جا کر بیٹھتا تھا۔ حضرت کہتے بابا ادھر آ جاتے ہیں، حضرت میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے جوتیاں اتار دی، آپ اندر آ گئے، اور بابا فرید کی غلاموں کی جہاں جوتیاں ہوتی تھی گرو نانک کی وہیں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا ان کو شیشہ کہاں سے ملی؟ تو کہا ان کو جو تعلیم ملی وہ بابا فرید کے شکر سے ملی۔ کہ بابا فرید کو کہاں سے ملی؟ کہ مدینے والے آقا مسلمان تھے، وہ عالم تھے، وہ نیک تھے، فقیر تھے، ان کو جو تعلیم تھی وہ اسلام کی تعلیم تھی۔ اس نے کہا یار جب تو پھر میں اسلام کی اسٹڈی کروں۔ اب اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ ان کو جو فیض ملا وہ گرو نانک کا، اور گرو نانک کو فیض ملا بابا فرید کے شکر علیہ رحمہ کا، اور بابا فرید کے شکر عالم تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، مسلمانوں کے بزرگ تھے، رسول اللہ کے غلام تھے۔ تو اس کو تعلیم جو ملی وہ اسلام کی تعلیم تھی، اور وہ بھی صافہ لگاتے تھے، تو اس کا چہرہ ہے، اس نے بھی صافہ پہنا شروع کر دیا۔ یہ سکھوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ تمہارے بابا کی جاگیر تھی، لوگوں نے قبضہ کر لیا اور ہم نے سلام کر دیا، اس لیے مودی کے جوتے کھا رہے۔ اب اس نے اسلام کی اسٹڈی کی، اسلام کی اسٹڈی کرتے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان یا امام صافہ پہن کے نماز پڑھے گا اور دوسرا بھائی بغیر صافہ کے نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں۔ آپ ٹوپی پہنو تو نماز صحیح، رومال باندھو تو نماز صحیح، لیکن افضل یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا بدتمیزی ہے، اور سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا ایمان کا تقاضا، مگر نماز ہو جاتی ہے۔ مگر نبی پاک نے فرمایا کہ قوم کا رہبر امام اگر صافہ پہن کے نماز پڑھے گا اور دوسرا آدمی بغیر صافے کی، تو صافے والے کو 70 گنا ثواب ڈبل ہے۔ تو یمن میں صافے کا رواج، مصر میں صافے کا رواج، اور پورے صحابہ صافہ پہنتے تھے، تابعین صافہ پہنتے تھے، امام صاحبان صافہ پہنتے تھے۔ تو اب اس عیسائی کو اور شوق ہوا کہ صافہ کیا ہے۔ اب چلتے چلتے کہا کہ رسول اللہ نے تلقین کی کہ مومن کی، عالم کی شان ہے کہ وہ صافہ پہنے، تو جب نماز پڑھو تو اچھا کپڑا پہن کے اللہ کی سرکار میں جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ، تاکہ آپ اب کس سے گفتگو کریں گے؟ شیر محمد صاحب سے نہیں، سید صاحب سے نہیں، اب آپ جو گفتگو کریں گے رب العالمین سے گفتگو۔ ظاہر تمہاری قسمت کہ تم نیبی کے رہنے والے رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ کیسے؟ آپ نے کہا 2 رکعت فجر یا فلاں فلاں، وہ میرا کعبے شریف کے، اور اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف مولا تیری ہے، تو ہی